محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا گہرا اندھیرا چھا گیا اور میں اس وقت ایک اجنبی کمرے میں قید ہو کر بیٹھی اپنی قسمت کا افسوس کرنے لگی۔ میں رو رو کر تھک چکی تھی، لیکن یہاں میری فریاد سننے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بالآخر میں نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور خون کے آنسو رو کر اپنے دل کو زخمی کرنے لگی۔ اسی دوران دروازہ بجا اور مجھے ایک انتہائی سائی دھائی کر تیار ہو کر اپنے جسم کی نمائش کرنے والی لڑکی نے ہاتھ کھینچ کر کھڑا کیا اور کہنے لگی، چلو تمہیں تیار کروں، تمہاری بولی لگنے والی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اس سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو اس نے میرے بال پکڑے اور مجھے زمین پر پٹخ دیا۔ زور زور سے ہنس کر کہنے لگی کہ یہاں آنے والی ہر دوشیزہ یہی کچھ کرتی ہے، پھر جب اسے یہاں کی دولت، شہرت اور جسم کی نمائش میں مزہ آنے لگتا ہے تو پھر وہ یہیں کی ہو کر رہ جاتی ہے۔ میری طرف دیکھو، میں بھی تمہاری طرح ہی تھی، لیکن اب عیش کر رہی ہوں، مردوں کا دل لبھاتی ہوں اور اپنی زندگی جی رہی ہوں۔ چھوڑو یہ ضد، چلو میرے ساتھ۔ اس نے مجھے کھینچ کر ایک دوسرے کمرے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہاں کے مناظر دیکھ کر میں حیا کے مارے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز سے رونے لگی۔ اسی دوران مجھے دلہن کی طرح تیار کیا جانے لگا تھا۔ چست کپڑے پہنا کر مجھے بھرے بازار میں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ وہاں موجود خریدار ہوس بھری نگاہوں سے میرے جسم کا دیدار کرنے لگے تھے۔ میری عمر کم تھی، لیکن میرا جسم میری عمر سے بڑا لگنے لگا تھا۔ بھرے بھرے جسم کی وجہ سے ہر خریدار میری طرف لپکنا چاہتا تھا، اور میں یہ سوچ سوچ کر زمین میں گڑی چلی جا رہی تھی کہ میری زندگی اب بس چند منٹوں میں بدلنے والی ہے اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی عزت کو کھو دینے والی ہوں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ ایک خریدار آگے بڑھا اور اس نے ایسی بولی لگائی کہ تمام لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی نظروں سے میرے پورے جسم پر سنسنی پھیلا دی اور کھینچ کر مجھے کمرے میں لے جانے لگا۔ میں روتی رہی، بلبلاتی رہی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی تھی۔ مجھے ایک دم زور سے کمرے میں دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر میرا دوپٹہ میرے سینے سے الگ کیا اور مجھے اپنی باہوں میں جکڑ کر کہنے لگا، روتی ہوئی تم بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہو، بس آج کی رات ہی تمہیں درد ہوگا، اس کے بعد تم اس بات کی عادی ہو جاؤ گی اور اس دنیا میں خوش رہنے لگو گی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس نے میری یہ والی حرکت دیکھی تو ایک دم سے وحشی درندہ بن گیا تھا اور میرے جسم کو نوچنے کے لیے آگے بڑھنے لگا تھا۔ اس نے مجھے ایک دم سے پلنگ پر دھکا دے دیا۔ میں پوری قوت سے آ کر پلنگ پر گر پڑی تھی۔ وہ میری طرف جارحانہ انداز میں آگے بڑھنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج وہ ساری حدیں پار کر لے گا اور مجھے نوچ نوچ کر کھا جائے گا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور چیخیں مارنے لگی۔ میری چیخیں سن کر اسے اور لطف آنے لگا اور اس نے جیسے ہی میری طرف جھکنا چاہا، اسی لمحے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اگلے ہی لمحے جو منظر میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں وہیں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگ گئی اور یہ منظر دیکھ کر میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں بالکل بت بنی سب کچھ دیکھتی رہی، اور اگلے ہی لمحے میں نے وہ قدم اٹھا لیا جو مجھے پہلے بہت اٹھا لینا چاہیے تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا اور میں یہ سوچ سوچ کر زاروں قطار رونے لگی کہ میری زندگی نے مجھے کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ موجود ہی نہیں۔ یہی سوچتے سوچتے میں اپنے ماضی میں کھو گئی تھی، جس نے مجھے آج یہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ مجھے اپنے ستیلے باپ سے نفرت محسوس ہونے لگ گئی تھی، جس نے یہ سب کچھ کیا اور دولت کی خاطر مجھے بازار حسن میں بیچ کر آ گیا تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے زور زور سے رونے لگ گئی اور ماضی کا ایک ایک لمحہ میری آنکھوں کے گرد ناچنے لگا تھا۔ میں کنیز اس وقت اپنی قسمت پر رو رہی ہوں۔ میرے سامنے میرے باپ کا جنازہ موجود ہے۔ میں اس وقت صرف 9 سال کی ہوں۔ اپنے باپ کے جنازے سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہی ہوں۔ میری ماں نے جب یہ دیکھا تو مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کہنے لگی، بس کر جا میری بچی،
اور کتنا روئے گی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور بہت محبت کرتی تھی اپنے باپ سے، یہاں تک کہ وہ مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مجھے اپنی ماں سے بھی زیادہ اپنے باپ سے محبت تھی، اور اسی محبت کی خاطر میں بے پناہ آنسو بہا رہی تھی۔ حالانکہ میری عمر کم تھی، محض 9 سال کی عمر تھی۔ ابو جان مجھے اتنی چھوٹی سی عمر میں اکیلے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور میں بے پناہ رونے لگ گئی تھی۔ امی جان بھی بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھیں۔ ان کے ذہن میں یہی سوچ بار بار پیدا ہونے لگی کہ آخر وہ بیوہ ہو گئی ہیں، اب وہ بھلا کدھر جائیں گی۔ میری ماں کی زندگی پہلے ہی آسان نہ تھی، اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور آزمائش لکھ دی، اور اسی آزمائش کی بنا پر ابو جان کی موت کے بعد صدمے کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ انہیں کسی بات کا ہوش نہ رہتا۔ ابو کی موت کو 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن وہ صدمے سے باہر نہ آ سکی تھی۔ میری دادی جان نے انہیں بعد میں بہت باتیں سناتی اور ایک ہی بات کہتی چلی جاتی کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہارے دکھ درد کی بنا پر وہ یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا اور اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ حالانکہ پورا محلہ گواہ تھا کہ ابو جان کی موت کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اپنے گھر والے ہیں، جو جہالت کی انتہا پر تھے، جنہوں نے میری ماں پر ظلم کیا۔ میری ماں نے تقریباً 10 سال ان کے ظلم و ستم برداشت کیے، اور جب ان کی برداشت کی حد جواب دے گئی، انہوں نے پلٹ کر انہیں جواب دے دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں ایک ایسی آزمائش لکھ دی۔ جب انہیں لگا کہ اب ان کی آزمائش ختم ہونے والی ہے، ایک اور آزمائش نے ان کی زندگی میں اپنا حصہ بنا لیا تھا۔ ابو جان نے جب امی کے حق میں بولنا شروع کیا، تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ ابو جان کے خلاف ان کے گھر والوں نے محاذ کھول دیا اور گھر میں بہت سی لڑائی جھگڑا ہو گئی تھی، یہاں تک کہ ان کے بھائیوں نے انہیں مارنے پیٹنے سے بھی گریز نہ کیا تھا۔ امی جان نے یہ سب کچھ دیکھا تو ابو جان کو کمرے میں لے جا کر بند کر دیا، اور ہم تینوں وہیں بیٹھ کر ڈرے سہمے ان لوگوں کے تیور دیکھنے لگ گئے تھے جو جہالت کی انتہا پر تھے اور ابو جان کی جان کے در پر تھے۔ امی جان بالکل سہم کر ابو سے کہنے لگی، آپ کو میری سائیڈ نہیں لینی چاہیے تھی۔ ابو نے امی سے کہا کہ 10 سال میں پہلی بار سائیڈ لی ہے اور یہ تماشا کھڑا ہو گیا ہے۔ امی جان نے ڈر کر ابو سے معافی مانگی تو ابو نے انہیں حوصلہ دیا اور کہنے لگے، تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ 10 سال تک تم سہتی چلی آ رہی ہو، اور آج یہ مقام آ گیا ہے کہ اس تماشے کے ایک ہفتے تک کسی بھی گھر والے نے نہ ہم سے کوئی بات چیت کی اور نہ ہی ہمیں کھانا تک کھانے دیا۔ ابو جان باہر سے کھانا لاتے اور ہم اپنے کمرے میں ہی کھا لیتے تھے۔ اسی بات کا ابو جان نے بہت زیادہ اثر لے لیا، کیونکہ ابو جان اس گھر کے سب سے بڑے تھے اور انہوں نے ہر چیز کی ذمہ داری نبھائی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اپنی بیوی بچے تک کو نظر انداز کر دیا۔ آج جب انہوں نے اپنی بیوی بچوں کے حق میں بولا تو انہیں یہ دن دیکھنا پڑ گیا تھا۔ اسی بات کا بہت زیادہ صدمہ لے لیا، اور اس واقعے کے محض 3 دن کے اندر اندر وہ ہارٹ اٹیک کی بنا پر اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئے تھے۔ امی جان کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، اور میرے لیے تو جیسے میری دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ ابو کی وفات کے ٹھیک 1 مہینے بعد دادی جان نے دوبارہ سے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے تھے، اور جہالت کی انتہا دکھاتے ہوئے ہم دونوں کو گھر سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ اب تمہارے اس گھر میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں منحوس قرار دے دیا، اور امی جان کو مجبور ہو کر وہاں سے اپنے قدم باہر نکالنے پڑے تھے۔ اب نانا نانی کا بھی انتقال ہو چکا تھا، امی جان کا میکہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک ہی بھائی موجود تھے جن کی بیوی سے امی جان کی نہ بنتی تھی۔ اصل میں مومانی امی جان کو بالکل بھی برداشت نہ کرتی تھی۔ ہم جیسے ہی ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے ہمیں کھڑے کھڑے بے عزت کر دیا تھا۔ ماموں جان کو تھوڑا بہت رحم آ گیا تو انہوں نے چند دنوں کے لیے ہمیں اپنے گھر پر ٹھہرا دیا۔ امی جان نے عدت تک کا وقت مانگ لیا، اور یہ وقت بھی ہم پر قیامت سے کم نہ تھا۔ مومانی بات بات پر تنقید کرتی، اور امی جان کو اس قدر برے سلوک کا سامنا کرنا پڑتا جیسے وہ کوئی اچھوت ہوں۔ جیسے تیسے کر کے عدت گزری تو اگلے ہی لمحے ماموں مٹھائی کا ڈبہ لے آئے اور امی جان کے منہ میں مٹھائی ٹھوس کر کہنے لگے کہ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، کل تمہارا نکاح ہے۔
امی جان نے جب یہ سب سنا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے بھی ہو کہ میری ایک جوان بیٹی ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ بھلا میں اسے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ وہ شخص نیت کا غلط ہوگا تو میرے ساتھ ساتھ میری بیٹی کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ ماموں نے امی کو یقین دلا دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ جس شخص سے امی جان کی شادی ہونے والی تھی وہ انتہا درجے کا جواری، نشئی اور شرابی انسان تھا۔ امی جان کو اس بات کا علم نہ تھا، کیونکہ اس شخص نے خود پر اچھائی کا لبادہ اوڑھ کر امی جان سے ملاقات کی اور امی جان نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ مجھے جب یہ بات پتہ چلی تو ایک لمحے کے لیے میرا دل بند سا ہو گیا تھا۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، اس لیے چپ چاپ ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تو میں ان کے گلے لگ کر رو پڑی تھی اور کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ مجھے ابو شدت سے یاد آئے کہ جب انہوں نے ہمارے حق میں بولنا شروع کیا تو ان کی زندگی بہت زیادہ مختصر ہو گئی تھی اور وہ ہمیں زمانے کے حوالے کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہی زمانہ جو انتہا درجے کا ظالم ہے اور جس کی درندگی میں آج تک سہتی چلی آ رہی ہوں۔ امی جان کی شادی ہو گئی۔ شروع میں تو ان کے شوہر نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، خوب عیش کرواتے، کھانا کھلاتے، گھمانے پھرانے لے جاتے۔ امی جان بھی ان کے ساتھ خوش رہنے لگ گئی تھیں۔ میرے ساتھ بھی ان کا سلوک ٹھیک تھا، لیکن جب اچانک سے پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے امی جان سے بہت مار پیٹ کی اور کہنے لگے، جاؤ جا کر لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرو یا کچھ بھی کرو، مجھے پیسہ لا کر دو۔ انہوں نے جتنا پیسہ ہم پر لٹایا وہ انہوں نے جوئے میں جیتا ہوا تھا، اور جب سارا پیسہ ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنی ساری اصلیت کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی تھی۔ میرا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا ہی رہ گیا تھا اور امی جان تو جیسے صدمے سے پاگل ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کبھی ایسا کام نہ کیا تو اب بھلا کیسے کر سکتی ہوں؟ میرے ستیلے باپ نے ایک نہ مانی اور میری ماں کو مار مار کر کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ امی جان نے یہ ظلم سہتی رہی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہی اور پیچھے فکر انہیں الگ موجود رہتی، کیونکہ میرا باپ صرف عادت کا خراب نہیں تھا بلکہ نیت کا بھی بد تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہو گیا جب امی جان کو کام پر گئے ہوئے 6 مہینے ہونے لگے، اور 6 مہینے تک اس کی نیت کے بد شخص نے کس طرح خود پر قابو رکھا تھا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا تھا۔ وہ بہانے بہانے سے میرے پاس آتا، مجھے چھونے کی کوشش کرتا، مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تو میں خود کو کمرے میں بند کر لیتی، اور جب تک امی جان نہ آ جاتی میں باہر نکلنے کا خطرہ ہی نہ مول لیتی تھی۔ مجھے اپنے ستیلے باپ سے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ جب بھی موقع دیکھتا تو بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا۔ ایک دو بار تو اس نے اس قدر نازیبہ حرکات کی کہ میں بلند آواز سے رونے لگ گئی تھی۔ میرا رونا دھونا دیکھ کر وہ گھبرا کر دور ہو گیا اور میں اب خود کو اپنے کمرے میں بند کیے رہتی۔ مجھے ایسا لگتا کہ میں نفسیاتی مریضہ بن جاؤں گی۔ میری عمر چھوٹی تھی لیکن جسم بھرا بھرا سا تھا۔ اس نے مجھ پر اپنی غلط نیت رکھی، وہ بس موقع کی تلاش میں تھا اور آخر کار اسے وہ موقع مل ہی گیا۔ امی جان کو میں نے یہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ انہوں نے مجھے صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ اب تمہاری عزت کی ذمہ داری خود تمہاری ہے۔ میں انتہائی مجبور ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی ہوں۔ یہ شخص انتہا کا بد کردار اور بد نیت انسان ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ تمہارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن اب تمہیں اپنی حفاظت خود ہی کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس قدر ٹوٹ کر روئی کہ مجھے بھی ان کے ساتھ رونا آ گیا تھا، اور ساری رات ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر ماضی کو یاد کر کر کے روتے رہے۔ ان چند سالوں میں مجھے اپنا آپ بہت زیادہ بوجھ لگتا اور کئی بار تو میں اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ستیلے باپ نے جب دیکھا کہ یہ لڑکی میرے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس نے ایک اور منصوبہ بنا لیا اور میرے ساتھ بہت پیار محبت سے پیش آنے لگا تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ اس کی محبت کے پیچھے ضرور کوئی ایسا منصوبہ شامل ہے جو مجھے رسوا اور کر کے رکھ دے گا۔ میں پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئی تھی، لیکن اس نے اپنے محبت کے جال میں پھنسا لیا۔
وہ میرے لیے چیزیں لانے لگتا۔ امی جان کو بھی اس نے کام چھڑوا دیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کیا ہے مجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اس لیے اب میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں سدھر گیا ہوں، میں نے ہر چیز چھوڑ ڈالی ہے۔ اب میں تم لوگوں کے لیے کماؤں گا اور تم لوگوں کو پالوں گا، تم لوگ ہی اب میری دنیا ہو۔ اس قدر میٹھا لہجہ سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ میں نے امی جان کو سمجھا دیا تو انہوں نے مجھے ڈانٹ کر دیا، کہنے لگی کہ جب وہ سدھر گیا ہے تو تم پھر اس کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہو؟ میں 13 سال کی تھی، لیکن وقت نے مجھے پہلے سے بڑا کر دیا اور میں اس کی چالوں سے سمجھ گئی تھی کہ وہ کوئی ایسا کھیل کھیلنے والا ہے جس میں ہم دونوں پھنس کر رہ جائیں گے۔ امی جان نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور اب مجھے بھی کہنے لگی کہ تم بھی اپنے دل و جان سے اس کے لیے کدورت اور بغض کو نکال لو۔ وہ اچھا انسان بن چکا ہے اور اب ہماری زندگی بدلنے والی ہے۔ لیکن میں نے اس پر یقین نہ کیا، اور جب مجھے اس کا منصوبہ پتہ چلا تو اب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ میرا ستیلا باپ بہانے سے مجھے گھمانے پھرانے کے لیے لے کر گیا، اور پھر اتنا بڑا دھوکہ ہوا کہ جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ گھمانے پھرانے کے بہانے اس نے مجھے ایک کوٹھے پر بیچ دیا تھا، اور یہاں سے میری پوری زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ میری عمر چھوٹی تھی لیکن میری جسامت ٹھیک ٹھاک تھی، اس لیے کوٹھے پر بیچتے ہی لاکھوں خریدار میرے منتظر ہوئے تھے۔ اور سونے پر سہاگا کہ اس نے میری ماں کو جا کر روتے ہوئے بتا دیا کہ تمہاری بیٹی تو 2 قدم آگے نکلی ہے، اس نے اپنے آشنا کے ساتھ زندگی گزارنے کو ترجیح دی ہے، اس لیے میں اس کا نکاح کر کے آیا ہوں اور آج کے بعد ہمارا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میری ماں نے جب میرے بارے میں یہ سنا تو پہلے یقین ہی نہیں کر پائی تھی، پھر میرے ستیلے باپ نے اسے اپنے جال میں اس طرح پھنسا دیا کہ اس نے مجھ پر فاتحہ پڑھ لیا کہ میں اس کی عزت کو جو خاک میں ملا ڈالی تھی، اور دوسری طرف میں کوٹھے میں بے پناہ مشکلات کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ پہلے ہی دن میرے شور کرنے اور وویلا مچانے کی وجہ سے انہوں نے مجھے ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا۔ یہ دن کا وقت تھا، اس لیے سناٹا تھا، اور جیسے ہی رات چھا گئی تو کوٹھے کی اصل رونق نکل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہاں حسین و جمیل لڑکیوں کی بولیاں بولنے والے موجود تھے، اور 2 شیزائیں اپنے حسن کو سنوار کر مردوں کے آگے بچھی چلی جا رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ محض 13 سال کی عمر میں مجھے کوٹھے کا بھی منہ دیکھنا تھا، یہ بات میں نے کبھی بھی نہ سوچی ہوئی تھی۔ ستیلے باپ نے مجھے جہنم کے گڑھے میں دھکا دے دیا تھا، اور اب میں کھڑی ہو کر اپنی سزا کا انتظار کرنے لگ گئی تھی۔ رات ہوتے ہی مجھے کمرے سے لینے کے لیے ایک دوشیزہ آئی، جو خود بھی اپنی بولی لگانے کے لیے تیار نظر آ رہی تھی۔ اس کی یہ تیاری دیکھ کر میری آنکھوں کو حیا آ گئی تھی کہ اس کا لباس اس قدر بھڑکیلا اور جسم سے چپکا ہوا تھا کہ اس کے جسم کا ہر ایک نشیب و فراز واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس نے میری اس حرکت پر کہکا لگا دیا اور کہنے لگی، شروع میں سب ایسے ہی حرکتیں کرتی ہیں، اس کے بعد تم بھی اس کی عادی ہو جاؤ گے، شہرت، دولت اور مردوں کو لبھاؤ گی تو بہت جلد اس ماحول میں رچ بس جاؤ گی۔ میں روتی رہی، بلبلاتی رہی، لیکن میری بات کسی نے بھی نہ سنی۔ اس دوشیزہ نے مجھے بتا دیا کہ تمہاری بولی لگنے والی ہے، بہت سے خریدار تمہارے منتظر ہیں۔ جیسے ہی مجھے دلہن کی طرح تیار کر کے مردوں کا دل بہلانے کے لیے بیچ بازار میں کھڑا کر دیا گیا تو بہت سے خریدار ہوس بھری نگاہوں سے میری طرف بڑھنے لگے تھے۔ میں چلا چلا کر رونے لگی، لیکن کسی نے میری ایک بات بھی نہ سنی تھی۔ بہت سے مرد مجھے حاصل کرنے کے لیے بے-تاب سے نظر آنے لگے اور پانی کی طرح پیسہ بہانے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تھے، لیکن ایک وحشی درندہ جیت گیا، اور اس نے مجھ پر ایک ایسی نظر ڈالی کہ میرا پورا وجود کانپ اٹھا اور میں اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے گھسیٹا اور ایک کمرے میں لا کر دھکا دے دیا، اور دروازہ بند کر کے میری طرف مڑا تو اس کے خطرناک تیور دیکھ کر میں وہیں کانپنے لگ گئی تھی۔ مجھے کانپتا دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ شروع میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے،
لیکن پھر تمہاری عادت ہو جائے گی۔ پھر تمہیں ویسے بھی چھوٹی ہو لیکن جسامت سے لگتا ہے کہ بڑی ہو، اس لیے تمہیں خریدا ہے تاکہ میں اپنی پیاس کو بجھا سکوں۔ لیکن تم رونا دھونا کرو گی تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ اس سے زیادہ بہتر بدلہ مجھے اور کوئی بھی نہ لگا، لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ میرے وہم و گمان بے بھی نہ تھا۔ وہ ایک دم سے جوش میں آ گیا، اور وہ وحشی درندہ جو اس وقت نشے میں مبتلا تھا، اس نے ایک دم سے مجھے پلنگ پر دھکا دے دیا اور کہنے لگا، اب تو میرا انتقام دیکھے گی۔ میں تجھے پیار سے سمجھانا چاہا تھا، لیکن تم کوٹھے والیاں اسی لائق ہو کہ تمہارے ساتھ زور زبردستی کی جائے اور تم لوگوں کو درد کی انتہا پر پہنچایا جائے۔ تب تم لوگوں کو احساس ہوگا کہ تمہاری اوقات ہم لوگوں کے نزدیک کیا ہے۔ تم لوگ ہماری جوتی کے برابر بھی نہیں ہو۔ یہ کہتے ہی وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ مجھے نوچنے کے لیے وہ بے تاب نظر آنے لگا۔ اس نے جیسے ہی مجھے اپنے قابو میں کرنا چاہا تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اب سب کچھ تیرے حوالے ہیں۔ میں آخر وقت تک تیرے معجزے کی منتظر ہوں۔ مجھے اس دلدل سے نکال دے کہ جو ایک بار اس دلدل میں پھنس جاتا ہے وہ پھر دوبارہ یہاں کبھی باہر نہیں نکل پاتا۔ تو مجھ پر رحم فرما اور میرے حال پر رحم فرما۔ میرے لیے کچھ معجزہ کر دے، میری ان نیکیوں کے واسطے جو میں نے کبھی کی ہوں اور تجھے پسند بھی آ گئی ہوں۔ میرے آنسو نکلنے لگے تھے۔ بند آنکھوں کے ساتھ میں یہی دعا مانگنے لگی تھی، اور وہ میری طرف بڑھنے لگا تھا کہ اسی دوران دروازہ کھلا اور بہت سے پولیس افسران اندر داخل ہوئے۔ جب اس وحشی درندے کو میرے ساتھ غلط کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ میرے ہاتھوں میں بھی ہتھ کھڑیاں پہنا دی گئی تھیں۔ تب مجھے پتہ چلا گیا کہ میری دعا اسی وقت قبول ہو گئی ہے۔ اس وحشی درندے کو وہاں سے لے جایا گیا اور مجھے بھی پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا۔ کوٹھے پر چھاپا پڑا تھا اور بڑی تعداد میں یہاں طوائفوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میں جو طوائف نہ تھی، لیکن مجھ پر بھی یہاں رہنے کی بنا پر طوائف کا ٹھپا لگ گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ وہاں بڑی تعداد میں پولیس والوں نے انہیں حوالات میں بند کر دیا، لیکن میرے رونے دھونے نے انہیں عجیب و غریب قسم کے شک میں مبتلا کر دیا، تو وہ مجھ سے سوال جواب کرنے لگے۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں صرف 13 برس کی لڑکی ہوں اور آج ہی میرا کوٹھے میں پہلا دن تھا، کیونکہ میرے ستیلے باپ نے مجھے یہاں پر بیچ دیا اور اچھا خاصا پیسہ کما لیا ہے۔ میں اب اپنے گھر جانا چاہتی ہوں اور میں دوبارہ کبھی پلٹ کر کوٹھے میں نہیں جانا چاہتی۔ یہ تو میری قسمت تھی کہ آج آپ لوگوں کا چھاپا پڑ گیا، ورنہ میں اپنی زندگی کا اس کے بعد تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ پولیس افسر نے میرا بیان لکھ لیا اور میرا کیس ایک بہت بڑے افیسر کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میں جیسے ہی پلٹ کر اس افیسر کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ افیسر کوئی اور نہیں، میرا کزن تھا، میرے چچا جان کا سب سے بڑا بیٹا۔ اس نے مجھے وہاں دیکھا تو ایک دم سے اچھل پڑا اور کہنے لگا، کنیز، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تم یہاں کیسے پہنچی؟ میں نے روتے ہوئے اسے ساری داستان سنا ڈالی کہ پورے ددیال میں ایک وہی چچا جان تھے جن کا دل ہمارے لیے نرم گوشہ تھا، ورنہ ددیال والوں نے تو جس قدر ظلم و ستم کیا، اسی ظلم کی بنا پر آج میں یہاں پر موجود تھی۔ نہ وہ لوگ ظلم کرتے، نہ گھر سے نکالتے، نہ امی کی دوسری شادی ماموں سے کرواتے، اور نہ ہی مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا۔ یہ سب کچھ ان کے ظلم و ستم کی بدولت ہی ہوا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا، زوار بھائی، جو کچھ بھی ہوا ہے دادی جان کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے میری ماں کو زیادہ اہمیت نہ دی، اور آج میں اس مقام پر کھڑی ہوں کہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ میری زندگی کا یہ گہرا راز اب کسی کے بھی حوالے مت کیجیے گا اور مجھے عزت کے ساتھ میری ماں کے گھر چھوڑ دیجیے۔ زوار بھائی نے میری طرف دیکھا تو میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگے، تمہیں صرف بہن کہا نہیں ہے بلکہ مانا بھی ہے۔ آج سے تم میری ذمہ داری ہو۔ چلو اٹھو، مجھے بتاؤ وہ خبیث شخص کہاں ہے؟ تمہاری والدہ کی بھی اس سے گلو خلاصی کروا لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ مجھے لے کر زوار بھائی گھر پر آئے۔
تو وہ شخص امی جان کو اپنی چکنی چوپڑی باتوں میں پھنسا رہا تھا۔ امی جان نے مجھے وہاں دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ میں نے روتے ہوئے ان کے گلے لگ کر انہیں ساری حقیقت بتا ڈالی تھی۔ تو امی جان نے آگے بڑھ کر میرے ستیلے باپ کو ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ کہنے لگیں، میرے 10 سال کے صبر نے، میری بیٹی کے صبر نے ہم دونوں کو مصیبت اور آزمائی سے بچا لیا ہے، لیکن تمہیں اب کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ زوار بھائی نے ان کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ڈال دی اور انہیں حوالات میں بند کر دیا تھا۔ اسی وقت اس شخص نے میری ماں کو طلاق دی اور میری ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کے چنگل سے نکل کر آزاد ہو گئی تھی۔ زوار نے ہم سے کہا کہ دادی کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے والد صاحب نے آپ کے والد صاحب یعنی تایا جان کا حصہ اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آپ چاہیں تو وہاں چل کر رہیں، دوبارہ سے اپنی نئی زندگی شروع کر دیں۔ اب وہاں سے آپ کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا ہے۔ ددیال والوں کو ہوش آ گیا ہے اور وہ اب بھی آپ لوگوں کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ جن جن لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا تھا وہ لوگ خود بھی اب خوش نہیں ہیں، بے سکون ہیں، اور انہیں یہ وجہ بھی پتہ ہے کہ تائی جان آپ کو اور آپ کی بیٹی کو گھر سے نکالنے کے بعد ان پر یہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ آپ سے معافی بھی مانگنا چاہتے ہیں۔ زوار بھائی کے اس انکشاف کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے انصاف پر یقین آ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے میں ماموں جان سے ملنا چاہتی تھی۔ ماموں جان کے گھر جاتے ہی میرے ماموں جان سے کہا کہ آپ نے جان بوجھ کر میری ماں کو اس شخص کے حوالے کیا۔ مجھے کبھی کبھی تو افسوس ہوتا ہے کہ آپ دونوں بہن بھائی ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں، لیکن آپ کا لالچ، آپ کی دولت کی ہوس نے ہم دونوں ماں بیٹیوں کو یہ دن دکھا دیا ہے۔ آپ بھی ہماری اس حالت میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کبھی خوش نہیں رکھے گا۔ جو تکلیف میں نے اس دن میں صحیح ہے دیکھی ہے، وہ تکلیف میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ ماموں جان مجھے دیکھتے ہی کر رہ گئے تھے اور میں نے پلٹ کر ان کے گھر سے باہر قدم نکال دیے۔ زوار بھائی کے ساتھ ہم دوبارہ اپنے دھدیال میں واپس آ گئے ہیں، لیکن اب وہاں سب کچھ بدل چکا تھا۔ ان تمام لوگوں نے ہم سے معافیاں مانگی جنہوں نے کبھی ہم پر ظلم و ستم کیا تھا۔ میں نے تو انہیں معاف کر دیا، لیکن میں نے یہ سبق پہچان لیا تھا کہ مومن ایک ہی سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جا سکتا، اور وہ جو ایسا کرتا ہے وہ پھر مومن نہیں، بے وقوف کہلاتا ہے۔ زوار بھائی کی مدد سے میں نے ایک بار پھر سے سکول میں ایڈمیشن لے لیا تھا اور دل لگا کر پڑھنے لگ گئی تھی۔ ترقی کے منازل طے کرتی رہی۔ امی جان نے اپنے ہنر کو آزمایا اور میں نے اسکالرشپ کی بنیاد پر ساری پڑھائی مکمل کر لی۔ آج کا دن میرے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن ہے۔ آج میں نے کمشنر کا امتحان پاس کر لیا ہے، اور ان مشکلات میں اس کامیابی کا سہرا میری ماں کے سر پر جاتا ہے، جس نے ہر لمحے میرا ساتھ دیا اور مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑا تھا۔ اگلے دن ہی زوار بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کا رشتہ مجھ سے طے کر دیا تھا۔ چچا جان کی بھی یہی خواہش تھی، اور یوں میری کہانی، جو ایک انتہائی دردناک حقیقت سے شروع ہوئی تھی، ایک خوبصورت خواب پر ختم ہو گئی جو حقیقت کا روپ دھارنے والا تھا۔ اور اس قدر خوبصورت اختتام پر میں اللہ تعالیٰ کی بے حد شکر گزار تھی کہ جس نے میری دعا قبول کر لی اور اس رات معجزہ ہو گیا تھا۔ اگر وہ معجزہ نہ ہوا ہوتا تو آج میں بھی ان طوائفوں کی طرح زندگی گزار رہی ہوتی جن کی زندگیاں تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہیں، اور وہ ایسی دلدل میں پھنس گئی ہیں جس سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل پاتا۔ اس بات پر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ شہر کی پر رونق گلیوں میں جہاں دنیا اپنے اپنے مقصد کی تلاش میں بھٹک رہی ہوتی ہے، وہاں ایک اور دنیا آباد ہے جس کا مقصد بس وقتی سکون اور لذت کی طلب ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں طوائفیں اپنی زندگیوں کی کہانیوں کو خاموشی سے چھپائے، چہروں پر مسکراہٹ سجائے بیٹھی رہتی ہیں، جیسے وہ ایک کہانی نہیں بلکہ کوئی تماشا ہوں۔ ان کی زندگی میں آنے والا ہر مرد ایک کردار ہوتا ہے، اور وہ خود اس کھیل کی اشیاء۔ جب ایک مرد اس ہجوم میں آتا ہے تو یہ کسی تماشائی کے روپ میں نہیں ہوتا، بلکہ ایک انتخاب کرنے والے کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ ان طوائفوں کے چہروں سے امید سے چمک اٹھتے ہیں کہ شاید آج وہ ان کا انتخاب کرے گا، شاید آج وہ خوش قسمتی ان کے قدموں میں آ کر گرے گی۔
مگر جب وہ مرد اپنی نگاہوں سے ایک کو چنتا ہے اور باقیوں کو رد کر دیتا ہے تو اس کے بعد باقیوں کے دلوں میں حسد کا شدید طوفان اٹھتا ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔